خوبصورت انداز. احتجاج کرو مگر پیسفلی، صبر کے ساتھ، اور اسلام کی حقیقت بتاؤ. پیار محبت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کہاں ہے موعظت حسنہ؟ کہاں ہے دلوں کو موہ لینے والے انداز کہ جس میں لوگوں کو صرف غم اور غصے کے اظہار کے ساتھ نہیں، ان کے بھی ضمیر ہیں، ان کے ضمیر کو، ان کے شعور کو، ان کے دلوں کو جھنجھوڑا جائے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی لیڈر کے لیے، اپنی کسی محترم ہستی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اپنے بڑے کے لیے ایسا نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات، اگر ہم اپنا اصل کام کرتے ہوں تو یہ دن نہ آئے. یہ سب کچھ ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی زیادتی اور اس کا ظلم ہے، لیکن ہم خود جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں دین کی طرف پیار محبت سے نہ بلا کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے تو ان کے ریاکشن مختلف تھے. کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کو، آپ کے بھیجے ہوئے جو مشن تھے ان کو عزت دی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا. لیکن آپ کا ریاکشن اس پہ کیا تھا؟ جب پرویز نے آپ کا خط پھاڑا تھا، جو وہ ایرانیوں کا بادشاہ تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. کہ جب کوئی شخص غصے میں آ کے ایسا ریاکشن ظاہر کرتا ہے تو دوسرے کو نہیں، دراصل خود کو نقصان دیتا ہے، خود کو نقصان دیتا ہے. اور ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی نیگیٹو ریاکشن پازیٹو اثرات پیدا نہیں کیا کرتا. مثبت نتائج کے لیے مثبت رویہ ہی کام کرتا ہے، اور اسی چیز کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اور جہاں جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جھگڑا بھی کیسے کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہاں بھی تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا ہے. اپنا معاملہ کس کے ساتھ رکھو؟ اپنے رب کے ساتھ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. کون ہدایت پر ہے اور کون بگڑا ہوا ہے اور کون بہکا ہوا ہے، یہ تو اس کو پتا ہے. آپ دیکھیے کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، لیکن ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر اپنی ذاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی کیسی کیسی مخالفت کر رہے ہیں. کیا ہم چلتا پھرتا مذاق نہیں ہے دین کا؟ ہم خود اگر ہمیں بیٹھ کے کھانا نہیں آتا، اگر ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سنتیں، تو ہم کس چیز کا نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں؟ لیکن جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا ہم سب پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے؟ لیکن ہم دن رات آپ کی نافرمانی کریں. ہمارا کون سا کام آپ کے طریقے پر ہے؟ دین کی نمائندگی یا تبلیغ کا معاملہ ہو، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ یا ہمارا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا وہ سنت کے مطابق ہے؟ دن رات تو سنت کی خلاف ورزی ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہم خود سنت کے پیروکار ہوں، کسی کو جرات ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کر سکے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری ہمارے اپنے کردار کی کمزوری ہے. ہمارے کردار کی کمزوری. اگر ہمارے کردار مضبوط ہوں اور ہم آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے نظر آئیں، آپ کے طریقے پہ ہم چلتے نظر آئیں، تو سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہیں، اتنے سچے لوگ ہیں کہ یہ تو
صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، جب ہماری اپنی مجلسوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر لوگ عملاً سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سنت کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، داڑھی پہ ہم ہنستے ہیں اور لباس پہ ہم ہنستے ہیں، بہت سے طریقوں پہ ہم ہنستے ہیں، کوئی اور نہیں، ہم خود. اگر کوئی، آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے، اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لے تو خود مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کارٹون بن گئے ہو، کہتے ہیں. خود مسلمانوں کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنت کی پیروی کر رہے تھے. حجاب پہ ہم ہنستے ہیں، اپنی دینی شعار پہ ہم ہنستے ہیں، ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں ایک مذاق بن گئی ہیں. تو یہ تو ہمارا آئینہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے.